عامر رانا صاحب، جو اس وقت جس تحریک کے اندر آئین پاکستان کو تحفظ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں زبیر صاحب، اس کے اندر دیکھیے آپ آئین کی بات ہم کرتے ہیں، میں خود طالب علم ہوں، زبیر صاحب کو اس ملک میں آئین اور قانون نظر نہیں آتا، آپ کو آتا ہے؟ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں رائج ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگدا ہے اتھے لا۔ تو میں تو اس پہ قائم ہوں۔ مطلب یہ جو آئینی تحفظات انہوں نے پوری ہسٹری سنا دی، مطلب جو مرضی لگا لیں کہ وہ آئین قانون ثاقب نثار صاحب کی مرضی پہ گھومتا تھا۔ اس وقت فل کورٹ وہ نہیں لگاتے تھے، بندیال صاحب نہیں بناتے تھے، جو مرضی مطالبہ کر دو، وہ تو بینچ بھی توڑ دیتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دور میں بھی بڑا غلط ہوا، وہ مان رہے ہیں۔ نہیں میں یہی بات دہرا رہا ہوں کہ نہیں وہ مانتے ہیں نا، تو پھر جب تک الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ جو فوج کے پاس جا کے بات کرنے کی عمران خان بات کرتے ہیں، جن کے لیے سارے رتب اللسان ہیں کہ جناب ان کے لیے ہم نے تحریک چلانی ہے، آئین شائن کا تو نام دیا ہوا ہے نا انہوں نے، تو باقی کوئی کہانی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کرانا ہے۔ تو وہ بھی نہیں مانتے تھے اس قانون کو، اس الیکشن کو۔ جب ان کی سلیکشن ہوئی تو وہ بالکل درست تھی، اور اس کے خلاف یہ لڑتے بھی رہے زبیر صاحب، اور جنرل باجوہ کے پاس بھی ریکویسٹ لے جاتے رہے، ساری چیزیں آن دی ریکارڈ لا کے اپنی قیادت کے لیے، ساری کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں تو اس وقت کی قیادت کے لیے۔ آج اب نئے لیڈرز نئے اس میں تو اچکزئی صاحب کی کل چونکہ فائنل ریکوزیشن جمع کرائی ہے، تو میں اس کے اندر وہ بات دیکھ رہا ہوں کہ اگر اچکزئی کے ساتھ، یہ میں زبیر، نواز کھوکر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر، ان کی بات نہیں کر رہا، اگر پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ دھوکہ نہ کیا اور ہاتھ نہ دیا تو پولیٹیکل راستہ محمود خان اچکزئی نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ ہوگا یہ کہ محمود خان اچکزئی ہر جگہ پہنچ جائیں گے اور یہ پیچھے سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ عمران خان پھر کہیں گے کہ بات تو میرے سے کرو، پھر اچکزئی صاحب لگا کے ہاتھ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اب تک جتنی گفتگو ان کے امریکہ سے لوگ آئے، سب کچھ ہوئے، میں کچھ لوگوں کو امریکہ میں ملا جو یہاں منظر پہ بھی نہیں آئے لیکن وہ جیل میں ملتے رہے، انہوں نے مجھے ساری سٹوری سنائی، بالکل مجھے کلیئر ہوگی ساری پوزیشن نا، کہ کچھ ہم لوگوں کی زبانی سنتے تھے، کچھ انٹرویوز میں سنتے ہیں، کچھ میں 2-3 دن مستقل بیٹھا رہا ان کے ساتھ، اور اچی بچی میں نے سمجھی کہ کہاں کیسے بگاڑ ہوا۔ تو آپ یقین مان لیں اگر پی ٹی آئی نے پہلے تو ہاتھ کیا نا عمران خان کے ساتھ، یا اچکزئی صاحب کو اتنے عرصے سے اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دیا تھا، اب جب درخواست جمع کرا دی ہے، کیونکہ یہ جو روادار سیاستدان ہے نا، محمود خان اچکزئی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان کے ساتھ عمران خان نے سیاسی طور پہ کیا نہیں کیا، اس کے باوجود جب یہ ان کے گھروں پہ گئی پی ٹی آئی، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، جو سیاسی گھرانے ہوتے ہیں اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ یہ کام نواز شریف نے عمران خان کے ساتھ بھی کیا تھا، وہ ان کے گھر چل کے گئے تھے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ پہ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سوار تھے، جس نے بٹ اب تو وہ میاں صاحب دستیاب ہی نہیں ہو رہے، وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، زبیر صاحب تو کہتے ہیں ان کی خواہش ہے۔ نہیں اب یہ جن کو یہ نواز شریف کو نہیں ڈھونڈ رہے، یہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کی تحریک ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ رائٹ ہے عمران خان کا کہ وہ جب مشکل میں آیا تو وہ سیاستدانوں کے پاس۔ زبیر صاحب کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ملک میں آئین اور قانون بحال ہو جائے، وہ صرف اس کے تحفظ کے لیے نہیں میں نے تو بتا دیا، آئین اور قانون اس ملک میں انگریزی دا دا تے پنجابی دا دی، انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا ہے، باقی کہانیاں ہیں، ڈھونڈتے رہیں آپ آئین قانون، یہاں موم کی ناک کی طرح سپریم کورٹ رگڑتی ہے، مطلب کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے، میں نے اپنی نظروں کے سامنے بینچوں کو بنتے ٹوٹتے دیکھا ہے، زبانی طور پہ 8ویں ترمیم کو بحال کیا گیا، 13ویں ترمیم جو نواز شریف نے کی تھی 8ویں ختم کر کے، اس کو سجاد علی شاہ نے زبانی اڑا دیا، سسپینڈڈ، اور پھر دوسری طرف بینچ بیٹھا ہوا تھا، وہاں زبانی لے کے گئے، ہم ان کے ساتھ دوڑ رہے تھے، وہاں کہا جی یہ بھی سسپینڈڈ، مطلب کیا یہ آئین اور قانون آج کی کہانی ہے؟ ہم تو جب سے 92 سے میں جرنلزم میں براہ راست آ کے دیکھ رہا ہوں، مطلب میرے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس صرف لوگ بدل جاتے ہیں، ایکشنز وہی رہتے ہیں۔ تھوڑی سی مزاحمت اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے عدلیہ نے دکھائی تھی تو وہ تسلی کر دی اگلوں نے۔ جب عمران خان کی سزا نہیں ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ہائی کورٹ میں جج نئے آئیں گے، اس وقت ہمیں کہتے تھے تم ان کے ساتھ ملتے ہو، بھائی ہم خبر لاتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے، میرا تو اس کے علاوہ کوئی دھندا نہیں ہے نا، کوئی پروفیشن اور نہیں ہے میرے پاس، میں تو یہی بات کرتا ہوں۔ جب 26ویں ہوئی تو میں نے کہا 27ویں بھی آئے گی، اب وہ آنے والی ہے، اور وہ اس وقت بالکل ٹھیک ہے کہ نومبر میں، چونکہ یہ اب انہوں نے اکتوبر میں کرا لی الیکشن سپریم کورٹ بار کے، اب وہ ساری چیزیں پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا۔ زبیر صاحب اسی کے خلاف تو جدوجہد کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ترامیم کے بعد بیڑا غرق ہو گیا نظام انصاف کا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار تو لے لیں، جب عمران خان نے زیرو کرنا ہے ان ہیروز کو، اس کا اختیار تو لے لیں، کوئی گارنٹی تو لے لیں۔ نہیں زبیر صاحب کے پاس گارنٹی، ایک منٹ مجھے پوچھ لینے دینا، زبیر صاحب آپ کے ایشورنس ہے کہ اگر اتنی محنت جو آپ کر رہے ہیں
یہ ایسا نہیں ہوگا کہ خان صاحب کہیں گے کہ اچھا پھر میں نے یار بات کرنی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اور جو آپ کی تحریک ہے بیچاری دھری کی دھری رہ جائے گی؟ دیکھیں کوئی بھی فیوچر کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن جہاں تک ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ایک اٹیمپٹ کرنا، ایک کوشش کرنا جی کہ اب اس میں کوئی مقصد میں کوئی یا تو خرابی ہے کہ جی یہ کہہ دینا کہ جی ہمیشہ سے آئین اور قانون کا ایسی مذاق اڑایا گیا ہے، تو دیٹ از ناٹ انف نا. دیر آر سیریس پیپل ہو تھنک کہ نہیں اس ملک کو آگے لے جانا اسی وقت ممکن ہوگا. اور آگے لے جانے کا جب میں بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں پاکستان کے عوام کے حوالے سے، ان کے جو معاشی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے آگے لے جانے کی بات کرتا ہوں. اور یہ اس کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کے آئین میں لکھا تھا سن 73 کے آئین میں، اور جو قائد اعظم کی تھنکنگ تھی. تو یہ اس کو کہہ کے میں تو نہیں ڈسمس کر سکتا. اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اب عمران خان ہوں یا محمود اچکزئی ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں یا سلمان راجہ ہوں یا مصطفیٰ کھوکر یا محمد زبیر، آپ کسی کی بھی گارنٹیز تو نہیں دے سکتے، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہم نے خود انٹرنلی بیٹھ کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ ضرور سوالات کیے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا کہ آگے جا کے آپ کا رستہ جدا ہو جائے گا. پوائنٹ بڑا کلیئر ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. تو وہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہم اس جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں اس حکومت کا تختہ کرنے کے لیے، ایز مچ ایز پاسبل ان کے اوپر. آپ اس حکومت کو، آپ کا مقصد اس حکومت کو گرانا ہے کیونکہ آپ کے نزدیک یہ انلیجیٹمیٹ حکومت ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں زبیر صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا یہ بات شامل ہے کہ آپ کی تحریک اگر ضرورت پڑے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی گفتگو کر سکتی؟ کوئی خان صاحب تو اب بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے بات ان سے کرنی ہے، تو پھر تو ایک کانٹرڈکشن ہے آپ کے موقف میں یا نہیں ہے؟ آپ بھی اس بات کے دائی ہیں کہ اگر بات کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا، میں تو خود ان میں شامل ہوں جنہوں نے جا کے بات کی ہے. بالکل. اس وقت بھی جو مقصد اس وقت بھی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ایسے دوراہے پر پھنس جائیں جہاں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ سازی میں ہو، تو آپ یہ کہیں گے جی میں اس سے نہیں بات کروں گا. کوئی بھی آپ پیریڈ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ 1970s تھے جب ایوب خان گئے ہیں، تو کس کے ساتھ بھٹو صاحب یا اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے؟ جب یحییٰ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. الیکشن اس نے کروانا تھا، فریم ورک انہوں نے دینا تھا، ان کی حکومت نے دینا تھا. یا اس کے بعد جتنے بھی مراحل آئے ہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں جتنے بھی ایشوز آئے ہیں، تو وہ تو ایک آپ یا باجوہ صاحب جب بیٹھے تھے تو ہمارا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا منیب، بالکل 1 پوائنٹ، کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، بیرکس میں چلے جائیں. عمران خان کی حکومت ہے، ہم اپوزیشن میں، ہمیں ڈیل کرنے دیں. اور اب بھی آپ کی درخواست یہی ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ، بالکل سیم ہے، بالکل سیم ہے. کیونکہ اس وقت بھی میں سمجھتا تھا، اور اب تو میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن سیڑھی ہٹے گی نا تو شہباز شریف کی حکومت. وہی ایگزیکٹلی. یہ تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے نا جو ہم اس وقت دیکھتے تھے جب آپ پی ایم ایل این کا حصہ تھے. مجھے یاد ہے بہت سے پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ کیے جس میں آپ ایگزیکٹلی یہی بات پی ٹی آئی کے حوالے سے کرتے تھے کہ ہم کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں یہ تو دھڑام سے گر جائیں گے. آج شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے بھی آپ کا یہی موقف ہے. اس میں خرابی کیا ہے؟ ابھی بھی کیا خرابی ہے؟ اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ میں نے نواز شریف اور مریم نواز کو بھی یہ کہا تھا کہ میں کورٹ کچہری کی نہیں بات کروں گا کہ وہ کیس واپس لے لیں یا یہ فیسیلیٹیٹ کر دیں. یہ ایک میں نے ضرور کہا تھا کہ جی مریم نواز کے اوپر جو بین لگایا اس کو آپ ختم کریں. وہ سینسر کیوں ہے؟ اس کے اگینسٹ کاٹا کیوں لگا ہوا ہے کہ پالیٹکس کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو ایک لیجیٹیمیٹ چیز تھی کیونکہ انہیں کے پاس اتھارٹی تھی، انہیں سے لینے جا رہا تھا اور انہوں نے ہی اس کو کیا. مریم نواز کے حوالے سے سینسرشپ انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ 1 ہفتے 10 دن میں ہو جائے گی، اور 1 ہفتے 10 دن میں سینسرشپ ختم ہوگی تھی. اب میں نے تو اپنے کانوں سے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ختم کر دوں گا، اور 10 دن کے بعد سارے چینلز دکھانا شروع کرتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی، جلسوں کو بھی، اور ٹکرز بھی چلنے شروع ہو جائے.